باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور کرے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ جس نے اللہ پر توکل کی، اللہ پر پکا یقین رکھا، اس کے بیڑے پار ہو گئے۔ ایک نیک ایمان والا شخص تھا، اس کی ایک بہت بڑی دکان تھی۔ قدرت کا ایسا ہوا کہ وہ جب صبح کو اپنی دکان پر گیا تو اس کی دکان میں آگ لگ گئی تھی، جو سارا اس کا سامان جل گیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، بہت پریشان تھے کہ اتنا بیچارے کا زیان ہو گیا ہے، اب یہ کہاں سے بچے پالے گا اپنے۔ تو وہ شخص مسکرا رہا تھا، دوسرے لوگ سنجیدہ کھڑے تھے، جو مالک ہے وہ مسکرا رہا تھا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تیرا یہ دکان تھا وہ جل گیا، تجھے پریشانی نہیں ہوئی ہے، مسکرا رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے رب نے ہی دیا تھا۔ اگر رب کی یہ رضا ہے، آگ کو بھی اللہ کے حکم کے سوا نہیں جلاتی ہے، یہ اگر رب کی رضا ہے تو اس کی رضا پہ میں راضی ہوں، پھر مجھے وہ رب دے گا، میرا یقین ہے اس پر، جس نے پہلے بھی دیا تھا پھر اس کو جلایا، اب واپس مجھے اس سے اچھا بھی دے سکتا ہے رب، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں، کیوں غمگین ہوں۔ یہ گھر چلا گیا۔ دوسرا دن ہوا، اس کی پیاری بیٹی تھی، اس نے کہا ابو جان مجھے آج مچھلی لا کے دیں، میں مچھلی کھاؤں گی۔ اس کے پاس 200 دینار تھے۔ یہ گیا، ایک مچھلی والا شخص کھڑا تھا، اس کے پاس چھوٹی سی مچھلی تھی اور کہہ رہا تھا یہ مجھ سے کوئی 200 دینار میں مچھلی لے لے، کوئی 200 دینار میں یہ مچھلی مجھ سے لے۔ اب دوسرے جو مچھلی والے تھے مچھیرے، وہ بھی بیچ رہے تھے، لیکن وہ تو اتنی مہنگی میں نہیں بیچ رہے تھے۔ تو اس ایمان والے شخص نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تیری مچھلی 10 دینار کی ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ 200 دینار میں کوئی لے۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ میرے گھر میں میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ بیمار ہے بہت، مجھے حکیم نے کہا ہے کہ تم 200 دینار لگیں گے، پھر تمہیں اس کی دوائی دوں گا، نہیں تو اس کی جان خطرے میں ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کوئی اللہ والا آئے اور مجھ سے یہ مچھلی لے لے 200 دینار میں۔ اس کے پاس اب اس کی دکان بھی جل گئی، صرف تھے ہی 200 دینار۔ اب اس نے بسم اللہ کر کے وہ 200 دینار اس کو دے دیے، مچھلی لی، گھر پہ آیا، اپنی بیٹی کو کہا بیٹا یہ جو مچھلی ہے، آج بڑی مچھلیاں وہ نہیں لی، آج یہ میں چھوٹی مچھلی لے کر آیا ہوں، پکاؤ۔ اب اس کے پاس توکل ہو گئی، کوئی اشرفی نہیں، کوئی پیسہ نہیں، جو تھے وہ بھی مچھلی لے کر آیا۔ یہ جیسے بیٹھا ہوا تھا تو اس کی بیٹی نے مچھلی کو کاٹا، جب کاٹا تو اس کے پاس ایک ہیرے کا دانہ تھا، وہ لے کے آئی، کہنے لگی بابا جان یہ لے لو۔ اس نے کہا بیٹا یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو لال ہے، ہیرا ہے۔
اس نے کہا کہ ابا جان یہ جو مچھلی میں نے کاٹی اس کے اندر یہ بڑا تھا مجھے ملا ہے۔ وہ گیا کسی جوہری کے پاس گیا، سونار کے پاس گیا کہ بھائی یہ مجھے بیچنا ہے، کتنے میں لوگے؟ اس نے کہا یہ میری ساری دکان لے لو، یہ مجھے دے دو۔ اس نے جب بیچا تو پھر کچھ لوگوں نے کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ اس سے چگنا زیادہ ڈبل جو ہے بڑا کاروبار اس نے کھولا ہے۔ پوچھا کہ یہ تم نے کہاں سے جو ہے بنایا؟ اس نے کہا یہ مجھے میرے رب نے دیا۔ تو اس کو پھر رب نے اتنا امیر کر دیا کہ بادشاہ بن گیا۔ تو جو رب پر توکل کرتے ہیں ان کی جو ہے قسمت ہر وقت فتح ہی فتح ہوتی ہے ان کی قسمت میں۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں اور رب کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، پھر رب ان کو اتنا دیتا ہے کہ اس کی نسلیں بھی اس کو کبھی کم نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو عمل کی توفیق دے اور ہمیں ہر وقت اپنے رب کا ذکر، اپنے رب کے آقا، رب کے محبوب ہمارے آقا کریم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں آخری سانس تک کثرت سے درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے اور رب آقا کی ساری امت کو فرقے وارث سے بچائے۔ ہر مومن کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔